حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر على العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب حجرا حشره الله معه. صلوات بجبر محمد عزیزان گرامی، دو اعلانات سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد بات ہے. ایک تو یہ کہ مجلس کے بعد تابوت اٹھایا جائے گا، امام زین العابدین علیہ السلام اس میں آپ شریک ہوں. اور دوسرے کہ یہاں در زینب میں باقاعدہ ظہرین اور مغربین میں نماز جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پابندی سے نماز ہو رہی ہے. آپ حضرات شرکت فرمائیں. صلوات پر محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو تھی محبت کے اوپر کہ دین اسلام میں محبت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں اہل بیت سے محبت کریں، وہاں ان کے دشمنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں کل امام موسیٰ بن جعفر، امام کاظم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جس میں انہوں نے اپنے صحابی جناب صفوان جمال سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ظالم کی بھی ایک دن کی زندگی چاہے گا تو خدا مند عالم کل میدان قیامت میں اس کے ساتھ مشہور کرے گا. یہ دشمنان اہل بیت سے تعلق یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے، اسلام اللہ کا مذہب ہے، اور اسلام کو لانے والے رسول اللہ اور بھیجنے والا اللہ ہے. اسلام لوگوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان سے، یہ اپنا، یہ پرایا، یہ ان کا، ان کا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کو بھیجنے والا اللہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
هو الذی ارسل رسولہ، اس نے اپنے رسولوں میں، تو سب کام اللہ کا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا پیدا ہوا کیا نہیں ہے۔ یعنی اس زمین میں جو اللہ کی زمین ہے اس میں کوئی فارن سٹیزن نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی اور ملک ہے اور یہاں ویزا لے کے رہ رہا ہے کہ جب آپ اس ملک کے سٹیزن نہیں ہیں، جو آپ کس ملک کے سٹیزن ہے آپ کے ساتھ جو برتا ہوگا وہ سیکنڈ کیا کہتے ہیں گریڈ کے آپ سٹیزن سمجھے جائیں گے، تھرڈ گریڈ کے۔ یہ مسئلہ اللہ کیا نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر سٹیزن کی بات ہے، ہندوستان کا قانون ہے، تو اگر یہ قانون ہندوستانیوں کے لیے الگ ہے اور غیر انڈینس کے لیے الگ ہے تو یہ بھائی ٹھیک ہے، ہندوستان قانون، آپ ہندوستانی نہیں ہیں، لہذا آپ ہندوستان میں کوئی زمین نہیں خرید سکتے۔ کیوں نہیں خرید سکتے؟ کہ آپ انڈین نہیں ہیں، یا کوئی بہت بڑا کام آپ نہیں کر سکتے، انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ 49% زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں نہیں 100% کر سکتے؟ کیونکہ آپ انڈین نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہ قانون ہندوستانی گورنمنٹ نے بنایا ہے، لہذا اس قانون کا دائرہ ان لوگوں تک ہے جو ہندوستانی ہے۔ جو غیر ہندوستان کے لیے قانون الگ ہے، کیونکہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی کسی دوسرے کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور غیر مسلم کسی اور کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا خالق اللہ ہے اور غیر مسلموں کا خالق کوئی اور ہے، تو مسلمانوں کے خالق نے اپنے مسلمانوں کے لیے قانون الگ بنا دیا اور دوسروں کے لیے قانون الگ بنا دیا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، ویسے انسان کی بات کروں، جتنے بھی انسان ہیں وہ کہیں بھی رہنے والے ہوں، شہر میں رہنے والے ہوں، دیہات میں رہنے والے ہوں، پہاڑ میں رہنے والے ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، غیر تہذیب یافتہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، ہینڈی کیپ ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی انسان اس پوری دنیا میں بس رہے ہیں سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ نہ صرف سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، سب کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، سب کو حیات دینے والا بھی اللہ ہے، سب کو جینے کی ساری ضروریات فراہم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اگر وہ دانہ کھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دانہ کسی اور نے اگایا ہو۔ آپ حضرت سلوات بھیج کے آگے آ جائیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں جگہ کافی ہے، آ جائیے۔ تو آپ یہاں بیٹھنے میں ایک فائدہ ہے، اگر کسی کو سونا ہے تو سو سکتا ہے کہ میں دیکھوں گا نہیں، کیا کہتے ہیں؟ آ جائے گے، صلوات میں آگے آئے ہوگے۔ دیکھیے آپ اور زیادہ ہے، ورنہ مجھے بار بار آپ کو بلانا پڑے گا، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ تو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، اور آج جو انسان دانہ کھا رہا ہے تو کس کی زمین سے اگ رہا ہے؟ بھائی ہمارے کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر کا ایک آدمی ہے، دوسرا کوئی مہمان آ گیا تو کماتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ اللہ کے تعلق سے یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ہی کی زمین ہے اور اللہ ہی کی زمین سے دانہ اگتا ہے اور یہ دانہ اس کی مخلوق کھاتی ہے۔ اللہ ہی ان کے لیے پانی بھیجتا ہے اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے
جو سمندر کے کھارے پانی کو ہواؤں کے ذریعے اوپر لے جاتا ہے، فلٹر کرتا ہے، اور فلٹر کرنے کے بعد پینے کے لائق بنا کر کے بھیج دیتا ہے۔ آپ غور کریں اللہ کی قدرت کیا ہے۔ آپ یہی کھارا پانی آپ پیجئے تو قے ہو جائے۔ سمندر کا پانی آپ کے بغل میں ہے نا، یہاں کا سمندر تو آپ کیا کہتے ہیں، پانی کی آپ اس کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتے، اتنا گندا ہو گیا۔ کہتے ہیں پہلے سمندر کے کنارے لوگ اس لیے رہتے تھے کہ فریش ہوا آتی ہے، اب تو سمندر والے ڈبل شیشے لگاتے ہیں کہ بول صاحب ہوا تو بعد میں آتی ہے، بدبو پہلے آتی ہے۔ بس فرق کیا پڑتا ہے کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز مخلوقات کے ہاتھوں پڑ جاتی ہے تو وہ صحت مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ سمندر کے وہ کنارے جو مخلوقات کی دسترس سے دور ہیں، سمندر کے وہ ساحل جو مخلوقات کے ہاتھوں سے دور ہیں، وہ پاک ہیں، فریش ہیں، تازہ ہیں۔ وہ کنارے جہاں پر مخلوق بس گئی ہے تو اس مخلوق نے اللہ کے پانی کو بھی خراب کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، مخلوق کی طرف سے ہوتی ہے۔ زہر اللہ کی طرف سے نہیں آتا، مخلوق کی طرف سے آتا۔ تو یہ پانی جو پینے کے لائق نہیں تھا، اس پانی کو اللہ کی ہواؤں نے فلٹر کر کے آپ کے لائق بنا دیا۔ یہ بتانے کے لیے دیکھو اللہ میں طاقت وہ ہے جو کھارے کو میٹھا بنا سکتا ہے، وہی گناہگار کو توبہ کے ذریعے سے پاک بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو کھارے پانی کو میٹھا پانی بناتا ہے، کافر کو مسلمان بناتا ہے، منافق کو مومن بناتا ہے۔ تو اللہ ہے نا، سب کا رشتہ اللہ سے برابر کا رشتہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ بھائی اس کا رشتہ اللہ سے الگ ہو، اس کا نہیں، سب کو اللہ سے برابر کا رشتہ ہے۔ اور جتنی محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، اتنی محبت ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ یقیناً اولاد کو چاہتے ہیں اور ماں یقیناً اپنے بچے کو چاہتی ہے، لیکن ماں جتنا بھی چاہ لے وہ خدا کے مقابلے پر یا برابری میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ ماں رحم کی علامت تو ضرور ہے، آپ غور کریں گے، ماں رحم کی علامت تو ضرور ہے، لیکن ماں رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ رحم کی علامت ہے، رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ تو جب رحم میں اتنی محبت ہے تو رحمان اور رحیم کے دل میں اللہ مخلوقات کی کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اپنی مخلوقات کو کتنا چاہتا ہوگا۔ تو اللہ سے زیادہ کوئی مخلوقات کو چاہنے والا نہیں ہے۔ جتنا اللہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے اتنا کوئی چاہنے والا، کیونکہ سب ذریعہ ہے، اصل تو اللہ ہے۔ اگر اللہ اپنی مخلوقات کو نہ چاہتا ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا کیوں پیدا کرتا؟ کہتا میں نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ اتنا سب کو چاہنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مزاج میں تعصب نہیں ہے، اللہ کے مزاج میں تعصب نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کے مزاج میں تعصب نہیں، اللہ سب کو چاہ رہا ہے اور سب کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، تو اب اگر اللہ کسی پر صلوات بھیجے اور اللہ کسی پر لعنت بھیجے تو تعصب کا مسئلہ نہیں ہے، استحقاق کا مسئلہ ہے۔ اگر تعصب کا مسئلہ ہوتا تو ایک پر بھیجا جاتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
اس آیت کے فوراً بعد الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر مومنین کی لعنت ہے۔ تو ایک طرف اللہ صلوات بھیج رہا ہے اور ایک طرف لوگوں پر لعنت بھیج رہا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ سچ بتائیے، جس پر اللہ لعنت بھیجے کیا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا؟ اور دونوں جگہ جو لفظ استعمال کی عربی کے اعتبار سے، دونوں جگہ لفظ جو استعمال کی گئی وہ مضارع کی استعمال کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ، آپ لوگ اور آگے آ جائیے۔ اب زیادہ قرآن اٹھا دو۔ دیکھیے بھائی، آپ کو صلوات بھیجنا ہے تو دل لگا کے بھیجیے، نعرہ لگانا ہے تو دل لگا کے بھیجیے، یہ کام نہیں چلے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں، سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں آیت تطہیر ہے، اس میں آیت تطہیر بھی ہے اور اس میں یہ آیت بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین، سورہ احزاب آیت نمبر 57، آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عربی میں جب لفظ استعمال کی جاتی ہے اور مضارع کے استعمال، عربی میں قاعدے حساب ایک مسئلہ آ گیا تو خدمت بس کریں کہ اگر ماضی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ واقعہ ہو گیا، اور اگر مضارع استعمال کیا جاتا ہے، ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مار رہا ہے اور مارتا رہے گا، یعنی اس میں کنٹینویشن پایا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ مسلسل نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا جب اللہ اور ملائکہ کی طرف سے نبی پر درود نہ آتا ہو۔ تو یہ صلوات کیا ہے؟ کنٹینیو کام ہے۔ ایک مطلب نہیں کہ اللہ نے نبی پر صلوات بھیجی ہو اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا، نہیں، صلوات بھیجی ہے، صلوات بھیج رہا ہے، صلوات بھیجتا رہے گا۔ تو جس طرح سے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا مسلسل صلوات کے بارے میں، وہاں ملتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اذیت دی تھی، دیتے رہتے ہیں۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہاں پر ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جب کوئی بات یقینی ہوتی تو ماضی کے صیغے سے کہتے ہیں قرآن کے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آ جائے تو قیامت تو آئے گی، آئی تھوڑی ہے، ماضی تو پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں، قیامت آنے والی ہے لیکن پاسٹ ٹینس سے کیوں کہا کہ آنا اتنا یقینی ہے کہ اس کو پاسٹ ٹینس سے بیان کیا گیا ہے کہ الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ رسول کا اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ کہاں؟ دیکھیے قرآن ہے، کہاں لعنت بھیجی؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھیجی اور آخرت میں بھیجی۔ میں نے کہا پروردگار تجھے جلدی کاہے کو تھی، یہ مرنے کے بعد تو تیرے پاس آنے ہی والے تھے، وہاں حساب کر لیتا۔ کہا کہ نہیں، جب انہوں نے میرے اہل بیت کو دنیا میں ستایا ہے تو دنیا میں بھی لعنت بھیجوں گا، آخرت میں بھی لعنت بھیجوں گا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پروردگار یہ لعنت کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، خدا نے ان لوگوں کے لیے ذلت ذلیل کرنے والا عذاب اکٹھا کر کے رکھا. یعنی اہل بیت کو اذیت دینا اللہ کی نگاہ میں اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ لعنت بھی ہے، عذاب بھی ہے. لعنت بھی ہے، عذاب بھی ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو لوگ مومنین کو اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر مکتسب، بغیر کسی کام کے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یعنی مومنین کو اذیت پہنچانا گناہ ہے اور رسول کو اذیت پہنچانا لعنت کا سبب ہے. اب میں آپ سے کیا بتاؤں، اگر ہم جو لوگ رسول کو اذیت پہنچائیں، خدا جن پر لعنت بھیجے، ہمارا تعلق ان سے کیا ہونا چاہیے؟ ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں مرسی کی اپیل کریں؟ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا، پھانسی دینے کا، ہم مرسی کی اپیل کر رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے یہ کام مرسی کی اپیل؟ بھائی آپ لوگ بھائی دیکھیے پیچھے والے خود ہی دھکا دیجئے تو آگے آئیں گے لوگ. دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ جگہ بنائیے. دیکھیے آج کل اسپیس مینجمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور بمبئی میں وہ آرکٹسٹ بچہ جانا جاتا ہے جو کم جگہ میں زیادہ چیز نکال دے. آخر دیکھیے ابھی اور جگہ نکلے کہ آپ اور آ گئی، نزدیک آئی، کیا کہتے ہیں، تو آپ غور کریں یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں. اور جن پر صلوات بھیجی جا رہی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جن پر لعنت بھیجی جا رہی وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. اللہ کسی دوسرے کی مخلوق پر تو لعنت بھیج نہیں رہا ہے. بھی اگر اللہ کسی دوسرے بھیجتا کہ سوتیلا رشتہ ہے اللہ میاں سے، اپنے والوں پر لعنت بھیج رہا ہے، دوسرے والوں پر، اپنے والوں پر درود بھیج رہا ہے، دوسرے والوں پر لعنت. جب سبھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نظام میں ظلم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. جب اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں، جو کچھ کرتا عدل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے صلوات بھیجنا بھی عدل ہے، لعنت بھیجنا بھی عدل کا کام ہے. وہ بھی عدل کا کام ہے، یہ بھی عدل کا کام ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم صلوات والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو محمد اور آل محمد کے دروازے سے وابستہ ہوں، اور اگر لعنت والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آل محمد کو اذیت پہنچائیں. آل محمد کو اذیت پہنچائیں. آل محمد کی اذیت کس سے پہنچتی ہے؟ رسول کو اذیت پہنچانا ہے نا آخر. اور رسول کی اذیت جو ہے، دیکھیے وہ ہمارے کیا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے کیا مزاج کچھ اور ہے. ہم لوگ جو ہندوستانی ہیں تو ہمارے کیا مزاج یہ ہے کہ جب تک ہمیں تکلیف نہ پہنچے سارا کام چلتا رہتا. مثال، جب تک بچہ باہر والوں کو گالی دیتا رہتا ہم کو اچھا لگتا ہے، جب اپنے کو برا بھلا کہتا ہے کہتے ہیں نالائق ہو گیا. لوگ آگے شکایت کریں صاحب آپ کے صاحبزادے خراب ہو گئے، کیا کریں؟ ارے زمانہ ہے میاں، آج کل کون کس کی زبان سلامت رہتی ہے. اور جب اسی بچے نے باپ کے سامنے آنکھیں نکالی
کہ مولوی صاحب آج کا زمانہ خراب ہو گیا، لڑکے کوئی سے احترام ہی نہیں کرتے. بھئی کل وہ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا تو زمانہ تھا، جب اپنے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو برا کیوں لگتا ہے کہ نہیں آخر؟ یہ چکر ہے، لمبا چکر ہے. لڑکا جب تک باہر سگریٹ پی رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا، باپ کے سامنے کش لگایا بدتمیز ہو گیا. ارے کیا ہو بھائی؟ تو سگریٹ پینا برا ہے یا باپ کے سامنے پینا برا ہے؟ اگر سگریٹ پینا برا ہوتا تو باپ کو اس وقت بھی برا لگتا جب کسی نے خبر دی تھی کہ آپ کے صاحبزادے کی عادت خراب ہو گئی. لیکن جب کسی نے خبر دی صاحبزادے کی عادت خراب ہو گئی تو کیا کہا؟ جلن میں لوگ کہتے ہیں میرے بچے کے بارے میں، میرے بچے کی ترقی دیکھی نہیں جاتی. تو بڑھایا نہیں بڑھایا؟ جب اس نے خود پینا شروع کر دیا تو مزاج بدل گیا. یہ ہمارا مزاج کیا؟ جب اپنے پہ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں پہ لگتی ہے تو اہل بیت کا مزاج یہ نہیں ہے. جب تک اہل بیت پر ظلم ہوتا رہتا صبر کرتے ہیں، جب خدا کی حرمت پر آواز آتی تو ناراض ہوتے ہیں. اہل بیت اپنے ظلم کی شکایت نہیں کرتے. امام حسین جب نکل رہے تھے مکے سے یا راستے میں جا رہے تھے تو یہ نہیں کہا گیا کہ میرے لیے کیا ہوا، کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتنهى عنه. تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ مجھے مکہ مدینہ چھوڑنا پڑا، مجھے درد یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی نہیں جا رہی ہے. مجھے تکلیف یہ ہے کہ احکام اسلامی پر عمل نہیں ہو رہا. تو مزاج اسلام کیا ہے؟ مزاج اسلام محبت ہے، لیکن ان سے محبت جو آل رسول سے رابطہ رکھے. اور ہم اس لیے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو آل رسول سے رابطہ رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں زیارت عاشور کبھی کبھی پڑھ لیا کیجئے، بڑے کام کی چیز ہے. اس میں جو باتیں بیان کی گئی بڑی اہمیت رکھتی ہیں. واقعی اہل بیت کے چاہنے والوں کی عظمتیں ہیں. انی اتقرب الی اللہ و الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم. آپ غور کریں، میں اللہ سے قربت حاصل کر رہا ہوں کس کے ذریعے؟ بموالاتکم، آپ کی دوستی کے ذریعے، وموالات ولیکم، اور ان لوگوں کی دوستی کے ذریعے جو آپ کو چاہتے ہیں. اللہ اللہ کیا منزلت ہے کہ جو رسول اور آل رسول کو چاہنے لگے اس کی محبت بھی خدا سے قربت کا ذریعہ ہو جاتی ہے. یعنی آل محبت تو قربت الہی کا ذریعہ ہیں ہی، آل محمد کے چاہنے والے بھی قربت الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے، امام جس وقت مدینے سے مرو تشریف لے جا رہے تھے، سواری جب مامون نے بلایا تھا ان کو تو ایک آدمی ان کے ساتھ تھا. آپ آ جائیے جگہ بنا کر کے. دیکھیے یہ بمبئی ہے، اس میں لوکل میں جگہ بنانا پڑتی ہے تو دیکھتے نہیں، آخر کہتے ہیں آخر آپ تھوڑا سا دیکھیے بمبئی کی لوکل میں جگہ بنانا پڑتی ہے. آپ بنا لیے تو 4 جگہیں اور نکل آئیں گے. صلوات جی محمد و آل محمد. اب غور کریں کہ امام نے فرمایا کیا ہے اور آل محمد کے چاہنے والوں کا درجہ کیا ہے.
تو وہ آدمی جو آپ کے اونٹ کو لے کے چل رہا تھا، جو آپ کا ساربان تھا، جو ایک منزل پر پہنچا کر کے آپ سے رخصت ہونے لگا، تو امام نے کہا تم ہمارے ساتھ اتنے رہ، ہم چاہتے تم کو ایک تحفہ دے دیں۔ تو امام نے اس کو ایک تحریر لکھ کر کے دی۔ کہتے بہت کچھ علماء ایسے گزرے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ تحریر دیکھی تھی۔ آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت کا درجہ کیا ہے۔ تحریر کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، کہ تم خود گناہگار کیوں نہ ہو لیکن آل محبت کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، تم آل محمد سے محبت کرو گرچہ تم خود گناہگار کیوں نہ ہو۔ وَكُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ إِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اور آل محمد کے چاہنے والوں کو چاہو گرچہ وہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ گناہگاروں کو چاہنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ بھئییا ہم نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اگر یہ مسئلہ کہا جاتا ہے جب کوئی مسئلہ ہمیں روایت ضعیف ہے، بس ٹھیک ہے، ہمیں ضعیفی روایت اچھی لگتی ہے۔ ہم کہاں بمبئی میں کہتے ہیں ہائی فائی گھر میں رہنے والے، ہم تو جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہیں بھائی، ہمیں ویسی ہی چیز چلتی ہے، ہمیں 5 اسٹار تھوڑی چاہیے، ہم وہی کام چل لیں گے۔ جس کو 5 اسٹار چاہیے 5 اسٹار میں رہے، ہم تو بھائی چھوٹے موٹے کام کرنے والے آدمی کر لیں گے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ دیکھیے گناہگاروں سے محبت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری اولاد ہے، یہ اولاد اگر غلط نکل جائے، کہنا نہ مانے، تو باپ اصلاح کی دعا کرتا ہے یا موت کی؟ اولاد اگر غلط نکل جائے، کہنا نہ مانے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو اگر باپ کے دل میں محبت ہے تو موت کی دعا مانگے گا یا اصلاح کی؟ کیا کرے گا؟ اصلاح کی دعا مانگے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں ضرور ہیں، لیکن اگر وہ موت کی دعا مانگے تو اس کا مطلب اس کے نزدیک بیٹے کی محبت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ہیرا ہے، بہترین ہیرا ہے، سونے کا بہترین سیٹ موجود ہے، اس کے اوپر گرد و غبار لگ جائے، زنگ لگ جائے، اس کو نقش و نگار پھینک دیا ہے، تو کیا اس کو پھینکا جائے گا یا اس کو صاف کیا جائے گا؟ اگر اس کو پھینک دیا جائے تو اس کا مطلب آپ کو سونے کی قدر نہیں معلوم ہے۔ ہیرے کو پھینک دیا جائے تو ہیرے کی قدر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک وہ زنگ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سونا اہمیت نہیں رکھتا۔ تو آپ سچ بتائیں، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، یہ قیمتی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم کچھ گناہوں کی بنا پر اس کو ٹھکرا دیں تو کیا ہم نے سب سے قیمتی چیز کو نہیں ٹھکرایا ہے؟ اس گناہگار کی اصلاح ٹھکرا کے ہوگی یا دل لگا کے ہوگی؟ یہ خطا کار محبت سے سدھرے گا یا ڈنڈے سے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے ہیں اور انہی کے خاندان کے ایک آدمی حسین اشقر، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، دیکھ لیجیے۔ یہ وہ تھے جو اچھے کام نہیں کرتے تھے، برے کام کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کبھی کبھی یہ کچھ کر بھی لیتے تھے۔ امام کو سارے واقعات کی اطلاع تھی۔ امام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں
اور کچھ راشن کہیں بٹ رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی دیوے گا نہیں، اگر امام لے لیں گے تو مجھے مل جائے گا. تو اس نے امام سے کہا مولا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو لوگ آپ کو جانتے پہچانے دے دیں، مجھے کون دے گا. امام گئے اور جانے کے بعد راشن لیا، جو بس گلا کے دے دیا اس کو. ہم اور آپ ہوتے تو معلوم کیا کیا فیصلہ کر چکے ہوتے امام کے اوپر. امام گئے، راشن لیا، جو چیز لینا تھا لایا، اس کو دی. دینے کے بعد ایک جملہ اس سے کہا، دیکھو نیکیاں ہر ایک سے اچھی ہیں لیکن تم کرو گے تو زیادہ اچھی ہیں. نیکیاں ہر ایک سے اچھی ہیں لیکن تم کرو گے تو زیادہ اچھی ہیں. گناہیں سب سے بری ہیں، تم کرو گے تو زیادہ بری. کا کیوں؟ لِمَكَانِنَا مِنْ، لیکن تم کو ہم سے نسبت حاصل ہے. اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گی، ہم تک بات آئے گی، لیکن تم ہم سے منسوب ہو. برائی کرو گے تو صرف تم تک محدود رہے گی، ہم تک آئی، تم ہم سے منسوب ہو. لہذا برائی کرتے وقت اپنی ذات کو نہ دیکھنا، ہماری نسبت کا بھی خیال رکھنا. امام کے ایک جملہ سننے کے بعد وہ دیر تک سنتا رہا کہ میرے مولا نے کہا کیا ہے، میرے مولا نے کہا کیا ہے. کرنے کی ہر ایک سے اچھی ہے لیکن ہم سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ یہ امام کی خوشی کا سبب ہے. برائی سب سے زیادہ بری ہے لیکن ہم سے امام کی نسبت کا سبب ہے. جس سننے کے بعد کہنے لگا مولا میں آج سے قسم کھاتا ہوں اب میں کوئی برائی انجام نہیں دوں گا. آپ سچ بتائیں امام نے اس گناہگار کو محبت کے ذریعے بدلا یا نفرت کے ذریعے بدلا؟ امام نے اس جوان کو کیسے تبدیل کیا؟ محبت کے ذریعے تبدیل کیا. آج جس امام کی شب شہادت ہے، آپ دیکھیں وہ امام کتنا محبت سے پیش آتا تھا. جس امام کو کانٹوں پر چلایا گیا، جس کے گلے میں طوق ڈالا گیا، جس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، جس کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن امام نے انتقام نہیں لیا. امام اتنا محبت کرتے تھے کہ جس اونٹ پر آپ حج کرنے جاتے تھے، کہتے امام نے کبھی بھی اس اونٹ کے دھیرے چلنے پر اس کو چھڑی نہیں لگائی. قافلہ آگے چل جاتا تھا، امام اسی پر چل کے مولا کہا نہیں، کہ دھیرے چل رہا ہے، کہ چلنے کا کیوں؟ کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں مخلوق الہی کو ستا کر کے اس کے گھر نہیں جانا چاہتا. میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اس کی مخلوق کو ستا کر کے گھر جانا نہیں چاہتا. یہ دھیرے چل رہا ہے چلنے دو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو. میں اگر ستا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو کیا منہ لے کے جاؤں کہ میں اس کی مخلوق کو ستا کر کے آ رہا ہوں. امام ایک مخلوق کو ستانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سے پڑوسی ناراض، یہ ناراض، وہ ناراض، وہ ناراض. گھر ہمارا ہے، بلند آواز میں ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے، دوسروں کی نیند خراب ہو رہی ہے. جوان 12 بجے رات میں گاڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے. کنارے سڑک کے کوئی بڈھا بیٹھا ہوا ہے، گاڑی گزارتی وہ کھیر گیا اور ہنستے ہیں. دیکھا کیسا ہنس گیا؟ ارے بھائی ہنسنے کا مقام نہیں ہے بھائی. تمہارے امام نے جانوروں کو نہیں ستایا، تم انسانوں کو کیوں ستا رہے ہو؟ اگر تم اس بڈھے کے پاس سے آرام سے گزر جاؤ گے تو 1 منٹ دیر تو ہوگی، لیکن کم از کم مخلوق الہی کا دل تو نہیں دکھے گا. ہماری کی عادت ہے 12 بجے 2 بجے رات میں گھر آ رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں.
گھنٹی ہمارے گھر کی بج رہی ہے، نیند پڑوسیوں کی کھل رہی ہے۔ بھئی آپ کو اپنے گھر میں آنا نا بھائی، آپ آئیے، یہ اب اپنی گھنٹی بجا کر کے پڑوسوں کی نیند کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں نا بھائی، تو آپ ایسا انتظام کیجئے کہ آپ کے گھر والوں کی آنکھیں کھلے، پڑوسی کی آنکھ کیوں کھل رہی ہے؟ بجائے چلے جا رہے ہیں، بجائے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کہتے تھے ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ امام ایک اونٹ کو نہیں مارتے، ایک چھڑی نہیں لگاتے، کہ یہ اللہ کی راہ میں جانا، اس کو ستانا نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں یہ روابط، یہ محبت بیکار نہیں جاتی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ محبتیں بیکار جاتی؟ بیکار نہیں جاتی۔ جب اس اونٹ کے ساتھ امام نے یہ برتاؤ کیا تو بے زبان جانور ہے لیکن محبت کی زبان پہچانتا ہے، وہ بھی تو دل رکھتا ہے، وہ بھی تو احساس رکھتا ہے۔ اس نے دیکھا جب میرے مالک اس نے محبت کی ہے، تو روایت کا جملہ ہے کہ جس دن امام کا انتقال ہوا اس دن سے اس اونٹ نے کھانا نہیں کھایا۔ امام کے خدمت گزار غلام اس اونٹ کو پاس پانی لاتے تھے، کھانا لاتے تھے، سب اونٹ کھاتے تھے، یہ نہیں کھاتا تھا۔ سب اونٹ کھاتے تھے، یہ نہیں کھاتا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے خادم نے کہا مولا یہ آپ کا ایک اونٹ ہے جو ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا، بیمار ہے شاید، تو شاید بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی بنا پر کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ امام نے فرمایا بیمار نہیں ہے، یہ میرے والد کے غم میں غمزدہ ہے۔ عزیزوں سے غور کریں کہ اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہونے کا اثر جانوروں پر کیا ہوتا ہے، اور امام جانوروں کے ساتھ اس غم کا کیا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم غمزدہ ہوں گے تو ہمارا درجہ کیا ہوگا؟ کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ اپنے مولا کے وفات سے غمزدہ ہے، کہ کیا کرے کہ اس کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی خادموں نے اس اونٹ کو چھوڑا، نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، نکلا اپنی جگہ سے اور امام کی بو سونگھتے بعد جنت البقیع میں پہنچ گیا، اور جنت البقیع میں پہنچنے کے بعد امام کی قبر کو سونگھا اور سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ شام کو خادم جاتے تھے، اونٹ کو لے کے آتے تھے، صبح ہوتی تھی پھر چھوڑ دیتے، پھر جاتا تھا، اور جانے کے بعد امام کی قبر پر منہ رکھ کے روتا رہتا تھا۔ چند دنوں تک اس کو جدائی برداشت ہوئی، اور آخر میں جدائی برداشت نہ کر کے، تاب نہ لا کے دنیا سے چلا گیا۔ امام نے کام کیا کیا؟ پانچویں امام نے اس کے ساتھ برتاؤ یہ کیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو غلاموں کو آواز دی کفن لاؤ، اس اونٹ کو کفن پہناؤ۔ اس اونٹ کو کفن پہنا کر کے دفن کیا گیا۔ عزیزو، جو جانور امام سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اس کی قدر کرتے ہیں، تو اگر آج ہم انسان ہو کہ اہل بیت سے محبت کریں اور ان کے غم میں غمزدہ ہوں، تو کیا فرزند زہرا ہماری قدر نہیں کرے گا؟ چوتھے امام کے فرزند پانچویں امام تھے، تو انہوں نے اپنے بابا کے غم میں غمزدہ ہونے والے اونٹ کو دفن کیا۔ آج حسین کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا؟ یہ فرش ازا کسی لاوارث کی فرش ازا تو نہیں ہے نا؟ یہ فرش ازا تو حسین کی فرش ازا ہے کہ جس کا بیٹا موجود ہے، جس کا نور نظر موجود ہے، اور یہ فرش ازا حسین کی فرش ازا ہے، جس فرش ازا میں کبھی رسول آتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا آتی ہے۔ آپ دیکھیں، روایتوں کو پڑھیں، جن روایتوں میں معصومین فرش ازا پہ آتے ہیں،
ائمہ معصومین خوش ہوتے ہیں اس مجلسوں سے۔ عزیزان گرامی، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام حسین کے وارث کی زبان پر آئے اور فرزند زہرا ہمارے لیے دعا کرے، تو آج ہم اس پر گریہ کریں جو کربلا والوں پر روتا تھا۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کے لیے رو لینا آسان کام ہے۔ عزیزو، ہم روتے ہیں اور یقیناً روتے ہیں، محبت کی بنا پر روتے ہیں۔ ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیتا، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں روتے، ہم کسی پبلسٹی کے لیے نہیں روتے، ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے تو روتے ہیں۔ اور جب بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے تو روتے ہیں۔ عزیزو، میں آپ سے کیا عرض کروں، جب واقعہ کربلا سن سن کے اتنا رونا آتا ہے، جب واقعہ کربلا سن سن کے اتنا رونا آتا ہے، تو جس امام نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو، جب سننے کا یہ اثر ہے تو دیکھنے کا کیا اثر ہوا ہو۔ ہم نے خالی سنا ہی تو ہے کہ اکبر کے سینے پر برچھی لگی، ہم نے وہ سینہ تو نہیں دیکھا جس پر برچھی لگی تھی، لیکن امام زین العابدین نے تو وہ سینہ دیکھا جس پر برچھی لگی تھی۔ ہم خالی سنتے ہی تو ہیں کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ عزیز دوستو، ابو الفضل العباس کا نام آ گیا ہے تو میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں، بازو کا قلم ہونا ایک مصیبت ہے، لیکن امام زین العابدین نے اپنے چچا کو جس حالت میں دیکھا ہوگا، وہ منظر عجب تھا کہ جب دیکھنے گئے تو دیکھا بازو کٹے ہوئے ہیں، سر کے اوپر گرز پڑا ہوا ہے۔ جب اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھا ہوگا تو سید سجاد کی حالت کیا ہوگی؟ جب یہ سن کے یہ اثر ہوتا ہے کہ بازو کٹ گئے تو جس نے باپ نے چچا کا لاشا دریا کے کنارے دیکھا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، یہ چوتھے امام کا غم ہے جن کی زندگی حسین پر رونے پر گزری، اور کیسا کیسا روئے۔ ایک ایک واقعات ایسے تھے جن کو اس آدمی سنے تو زندگی بھر روئے۔ یہ رونا بڑی اہمیت رکھتا ہے، ہماری مغفرت گناہ کا ذریعہ ہے، ہماری توبہ کا ذریعہ ہے۔ میں سے چند فقرے آپ کے تعلق سے عرض کروں اور بات آپ کی تمام۔ عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے باتیں آسان ہیں، لیکن دو چار منظر سید سجاد کے ایسے ہیں جو زندگی بھر وہ نہیں بھولے۔ بنی ہاشم کے خاندان والوں کے لیے، بہادروں کے لیے، اپنے جوانوں کا کٹا ہوا سر دیکھ لینا آسان تھا، اپنے جوانوں کی پامال میتیں دیکھ لینا آسان تھا، لیکن بنی ہاشم کے غیرت داروں کے لیے اپنی بہنوں کا کھلا ہوا سر دیکھ۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا دیکھنا الگ تھا، لیکن ابن زیاد کے دربار میں زینب کا نام لیا جانا، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ سید سجاد کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے اور جناب زینب کے دربار میں جانے کی بات پڑھنے لگے، تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے مقتل کا یہ جملہ پڑھا کہ جب جناب زینب دربار میں داخل ہوئیں، وَهِيَ مُسْتَنْكِرَةٌ، ایسے انداز میں گئیں تاکہ کوئی زینب کو پہچان نہ سکے، ایسے انداز میں گئی کوئی زینب کو پہچان نہ سکے۔ میں نے سننا تھا، اس عالم دین نے ہاتھ اٹھایا کہ ذاکر رک جا، نہ پڑھ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، آقا یہ بتائیں کہ میں نے کوئی غلط بات پڑھ دی؟ کہا نہیں، غلط بات تو نہیں۔ کہا کیوں؟
کہ مجھے اس جملے پر جی بھر کے رونے دے، آج علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، رسول کی نواسی پر یہ وقت آ گیا کہ دربار میں جائے تو ایسی جائے کوئی پہچان نہ سکے۔ زینب اس انداز میں دربار میں گئی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، کنارے بیٹھ گئی، کنیزوں کے چھربٹوں میں بیٹھ گئی۔ زینب سر جھکائے بیٹھی تھی، کھلا ہوا سر تھا تاکہ زینب کے سر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ عزیزوں، جب کئی مرتبہ زینب کا نام لیا گیا، زینب نہ اٹھی، اور جب آنکھ میں جب زینب نے اٹھنا چاہا تھا، عزیزوں میں آپ سے کیا کہوں، جب زینب دربار میں اٹھی ہوگی، سید سجاد نے منظر دیکھا ہوگا، ہائے میری پھوپھی کا کھلا ہوا سر، تو عجب نہیں جناب زینب نے کبھی رک کر کے آواز دی، اے عباس، آج اگر تم زندہ ہوتے، اجرکم علی اللہ، اے علی اکبر، اگر آج تم زندہ ہوتے تو تمہارے بہن، تمہاری پھوپھی کا سر نہ کھلتا۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے، لیکن آپ سید سجاد سے پوچھیں ان کے دل پر کیا گزری، دل پر گزری کیا، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے باللہ ہے لوگ پڑھتے ہیں کہ جب یہی زینب مدینے میں تھی اور جب یہ کہتی تھی کہ میں نانا کی قبر کی زیارت کرنے جانا چاہتی ہوں، تو علی ان کو دل میں نہیں جانے دیتے تھے۔ زینب تم رات میں جانا، اکیلے نہ جانا، بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ جانا۔ کیوں؟ تاکہ میری زینب کو کوئی قد دیکھنے نہ پائے، میری زینب کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ عزیزوں، جو زینب اپنے گھر سے نانا کے مزار عورتوں کے جھرمٹ میں جاتی ہو، رات کی تاریکی بھی جاتی ہو، جب اس زینب کا کھلا سر جناب سید سجاد نے دیکھا ہوگا، اور عزیزوں جب بازوں میں رسن دیکھی ہوگی تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس دن جب کوئی پوچھتا تھا مولا مصیبت کیا پڑی، کہتے تھے الشام، الشام، الشام کا کیوں؟ کیا ماں، میں نے اپنی ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر دیکھا۔ عزیزوں، سید سجاد زندگی بھر یہ منظر یاد کرتے رہے کہ بات تو کر لی، لیکن جب کبھی موقع آیا کہ میں وہ منظر دیکھ نہیں سکتا، کہ بھول نہیں سکتا۔ بھرا ہوا دربار تھا، یزید سامنے موجود تھا، میری ماں بہنیں رسن بستہ دربار میں کھڑی ہوئی تھی، کبھی کوئی بیٹھ جاتی تھی، کبھی الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اہل بیت کی ولایت اور محبت سے منور فرما، روز بروز اس محبت میں اضافہ فرما، اور ہمارے دلوں کو دشمنان اہل بیت کی محبت سے پاک و صاف فرما۔ پروردگار اس اہل بیت کی محبت میں کمی نہ فرما اور ان کی نفرت میں بھی کمی نہ فرما۔ پروردگار ہمارے نام ائمہ معصومین کی زبانوں پر جاری فرما، امام علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، اور ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما۔